بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جاتا تھا، جانور زخم کرتا تھا اور دن میں ان جانوروں کا گوشت اپنی دکان پر لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب جانوروں کو زخم کرتا تو اس کے کپڑوں پر خون لگ جاتا اور واپسی گھر وہ خون آلودہ کپڑوں میں ہی آتا، مگر گھر آ کر کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ جانوروں کو زخم کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے کا اندھیرا تھا۔ وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک بندہ شور مچاتا ہوا آیا اور آ کر اس نے اس کو پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس بندے کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اتنے میں اس بندے کی جان نکل گئی۔ دیکھا تو اس کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے گھونپ دی تھی۔ اب وہ جو قتل کرنے والا تھا وہ تو بھاگ گیا اور مقتول اندھیرے میں اس کے سمجھا کہ شاید اس نے قتل کیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اتنے میں لوگ آ گئے اور اب لوگوں نے مقتول کو بھی دیکھا اور قصاب کو بھی دیکھا، اس کے جسم پر خون کے آثار بھی دیکھے تو اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاضی کے پاس مقدمہ گیا۔ قاضی نے گواہ دیکھے تو مقتول کو دیکھا اور اس نے اس کے اوپر قصاص حکم لگا دیا کہ جان کے بدلے جان اس بندے کو پھانسی دی جائے گی، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب سر قلم کے لیے اس بندے کو مجمع کے سامنے لایا گیا تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس افسر نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو تمہیں اپنے جرم کے اوپر ندامت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن اس بندے کا قاتل میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے کسی اور کا قاتل ہوں۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو بہت خوبصورت اور چاند کا ٹکڑا تھی۔ میرا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کے اشاروں میں بات شروع کر دی۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان میرے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس نے بھی مجھ سے اشاروں میں بات کی، حتیٰ کہ ہمارے درمیان ایک تعلق پیدا ہو گیا، مگر لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نکاح کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ آپ اگر مجھے اتنا چاہتے ہو تو میرے والد سے بات کریں۔ لگتا تھا کہ وہ لڑکی بہت نیک اور پاک دامن تھی۔ کہنے لگا کہ میں 1 سال اس کی محبت میں تڑپتا رہا۔ والد نے کہا کہ نہیں، میری بیٹی بہت خوبصورت اور نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم اور نہ نیکی ہے، تمہارا اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، اور اس نے میرے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں بہت مایوس ہوا اور خیر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ 2 سال اسی طرح میرے گزر گئے اور ایک دن پھر میں نے اپنی کشتی لے کر جا رہا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس کے پاس 1 سال کا بیٹا تھا اور وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے کشتی چلانی شروع کی تو میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو میں نے اپنی محبوبہ بنایا تھا۔ 1 سال جس کی محبت میں پاگل ہوا تھا۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میرا نکاح ہو چکا ہے، میرا خامد ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ میں اب آپ سے بات بھی نہیں کر سکتی۔
میں نے کہا کہ پہلے تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں کنواری تھی، رشتے کے لیے آپ نے میری طرف توجہ کی تو میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ میرے والد سے رابطہ کریں۔ چنانچہ اب تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اس سے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو بہت مس کیا، میں بہت تڑپتا اور تمہارے لیے روز راتوں کو روتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ میں نے اس کو بہت ہی فحش قسم کی باتیں سنا کر جذبات میں لانا چاہا، مگر وہ بالکل خاموش بت بن کر بیٹھی رہی۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا، یہ بچہ تو چھوٹا ہی ہے نہ، تم اس کشتی کے اندر اس وقت میرے قریب آؤ اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا دیکھو، اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، تم اس مہر کو مت توڑو۔ مگر میرے اوپر تو شہوت سوار تھا، میں نے درندہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پہلے تو اس کو پیار محبت سے بہلانا پھسلانا چاہا، جب اس نے صاف انکار کر دیا تو اس وقت میں نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ میں نے اس کو دھمکایا کہ دیکھو، میں تمہارے بچے کو پانی کے اندر ڈال دوں گا۔ وہ رونے لگی، آخر ماں تھی کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ میں نے اس بچے کا سر پانی کے اندر الٹا کر کے ڈالا تو بچہ تڑپنے لگا۔ میں پھر اس کو اٹھا لیتا اور میں چاہتا تھا کہ یہ میری بات مان جائے۔ وہ روتی تو رہی لیکن اس نے ہاں نہ کہی، حتیٰ کہ جب بچے کو بار بار پانی میں ڈالا تو وہ بچہ فوت ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ نوجوان لڑکی اکیلی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں زبردستی اس کے ساتھ گناہ کروں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے اپنے زور کے مطابق اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ چنانچہ میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور بے پردہ کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بھی اسی طرح پانی کے اندر ڈبو دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم جو مرضی کرو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ چنانچہ اس کے کپڑوں کو میں نے پھاڑ دیا، اس کے سینے کو میں نے ننگا کر دیا۔ اب جب اس نے میری بات بالکل ہی نہ مانی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس حالت میں اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ بچے کے قتل کا مقدمہ بھی میرے اوپر کرے گی اور دستدرازی کا مقدمہ بھی میرے اوپر ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس لڑکی کو بھی مار دیا جائے۔ پھر میرے اوپر ایسی درندگی طاری ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا، پانی کے اندر وہ گر گئی اور ڈوب گئی۔ میں نے 20 سال پہلے ماں اور بچے کا قتل کیا تھا، پھر ڈر کے مارے میں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ میں نے قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزرے کے بعد ظاہر میں نے بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، مگر اس قتل کی بدلے اللہ نے آج پھانسی کی سزا پر لا کھڑا کیا۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تو سوچئے اس لڑکی کو اللہ نے اتنی ہمت دی کہ وہ اپنی جان تو دے دیتی ہے، اپنے سامنے بیٹے کو مرتا دیکھ لیتی ہے، مگر اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ یہ وہ لڑکی ہوگی قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا،
जन्नत में जिसकी इज़्ज़तों की जगह अता फरमाए गा। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।